بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، بعض دفعہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو کہ حدیث نہیں ہوتی، لیکن لوگ اس کو حدیث سمجھ کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا سننے والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے یا کسی آدمی کی کہی ہوئی بات ہوتی ہے، لیکن وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے۔ مشہور ہوتے ہوتے جب زیادہ مشہور ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو حدیث سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور پہ ہماری جو تبلیغی جماعت والے ہیں وہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک بات ان کی یہ بھی ہے، جس کو کسی آدمی نے لکھ کر دارالعلوم دیوبند والوں سے فتوے کے طور پہ پوچھا ہے کہ ان کا کیا جواب ہے۔ تو یہ فتویٰ موجود ہے، سوال بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے۔ آپ خود بھی اس کو سمجھیں اور دوسرے بھائیوں سے بھی اس کو شیئر کریں۔ عنوان ہے، کیا تھوڑی دیر دین کے لیے غور و فکر کرنا 60-70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے؟ سوال: حضرت میرا سوال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ والے اکثر بیان شروع کرتے وقت کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر دین کے لیے غور و فکر کرنا 60-70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ یہ کوئی حدیث ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے؟ اگر یہ حدیث ہے تو برائے مہربانی حوالے کے ساتھ جواب دے دیں۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی فکر لے کر تھوڑی دیر بیٹھنا بلا شبہ، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں، کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، اور فکر و محنت جیسی ہوگی اسی قدر اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن اس کو 60-70 سال کی نفلی عبادت سے افضل سمجھنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اس مضمون کی زبان زد روایت، یعنی جو روایت اس مضمون کی ہے وہ یہ ہے: فکر الساعۃ خیر من عبادت 60 سنتاً، کو متعدد علماء کرام۔ اب اس کو انہوں نے روایت کہہ کے ذکر کیا ہے، اگر حدیث ہوتی تو حدیث کہہ کر ذکر کرتے۔ جو بات ذرا کمزور ہوتی ہے اس کو علماء کرام اور بڑے بڑے لوگ وہ روایت کہہ کے بیان کرتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے، حدیث اور روایت میں فرق ہوتا ہے کہ روایت بعض دفعہ غلط ہو سکتی ہے، اس میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن حدیث میں کمزوری نہیں ہوتی۔ تو اس بات کو، اس روایت کو متعدد علماء کرام نے، ناقدین حدیث نے، یعنی جو حدیث کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، راویوں کو چیک کرتے ہیں اور ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، احادیث کو پرکھتے ہیں کہ کون سی حدیث جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، کون سی حدیث جو ہے اس میں کمزوری ہے، اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو ناقدین حدیث نے نہایت ضعیف بلکہ موضوع قرار دی ہے، موضوع یعنی گھڑی ہوئی قرار دی ہے، اس لیے عام مجالس میں اسے بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: لیس بحدیث، یہ حدیث نہیں ہے، انما ہوا کلام السری سکتی، یہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، امام سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام ہے۔ تو کلام کہہ کے بیان کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی یہ بات تو واضح ہوگی نا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہوگی کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ مسئلہ تو حدیث کا ہے نا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ امام سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ بہت اچھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں تو اچھی بات ہے کہ آدمی دین کی فکر میں بیٹھے، دین کے غم میں بیٹھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حدیث سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ جو ہے اس کی مزید جرح کی ہے، وہ بھی آگے ذکر کی گئی ہے۔ تو اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ یہ جو ہے اس کو حدیث سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مقولہ کہہ کر آپ بیان کریں، مقولہ کہہ کے آپ بیان کر سکتے ہیں، مقولہ سمجھ کے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، مجالس میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن حدیث سمجھ کے بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے۔